الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، مجلس مذاکرہ کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پروگرام میں شریک مذاکرہ ہیں فضیلۃ العلام شیخ وسیع اللہ محمد عباس حفظہ اللہ، مدرس و مفتی مسجد حرام مکہ مکرمہ اور پروفیسر ام القرآن یونیورسٹی مکہ مکرمہ، اور مولانا جناب مقیم فیضی صاحب، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اور اسی طریقے سے مولانا ابو ظفر حسان ندوی حفظہ اللہ، صدر مدرسہ دینیات بھیونڈی. اور ہمارے ساتھ ہیں مولانا رضوان رفیقی صاحب، سابق صدر SIO UP، اور مولانا شمیم احمد فوزی صاحب جو ماشاءاللہ پیس TV کے مشہور و معروف مقرر ہیں. میں آپ تمام علماء اکرام کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کے وقت دینے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دعوت دین اور خدمت خلق کے موضوع پر یہ موضوع ہمارا جاری ہے. میں مولانا ابو ظفر حسان ندوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ انبیاء کرام کی تعلیمات جو قرآن کریم میں آئی ہیں، ان کی روشنی میں دعوت دین اور خدمت خلق کا کیا تعلق ہے، دونوں کے درمیان کیا نسبت ہے، اس کو ناظرین کرام کے سامنے واضح فرمائیں. خدمت خلق جس چیز کا نام ہے وہ عوام کی توجہ خدمت خلق کرنے والے کی طرف مبذول کرتا ہے، سبحان اللہ، اور لوگوں میں اس کا اعتماد اور اعتبار پیدا ہوتا ہے. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت یقیناً اس عمر میں پہنچ کے ملتی ہے جو اللہ طے فرماتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر مبارکہ میں نبوت ملی. لیکن اس مدت میں آپ نے اپنی عوامی خدمات کے ذریعے اپنا اعتبار قائم کر لیا تھا. یعنی سبحان اللہ، انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے ہی ان کے اخلاقی اور ذہنی طور پر اسے تربیت دیا کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے عوام کے سامنے مقبول و معروف ہو جائیں. جی، دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امین قریش نے کہا، عربوں نے کہا ہے. سبحان اللہ، اہل ایمان نے جو بھی کہا ہو بات کی بات ہے، لیکن امین انہوں نے کہا. اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں وہی رکھتے تھے. یہاں تک کہ شب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر کے اوپر علی کو صرف اس لیے سلایا تھا کہ صبح سب کی امانتوں کے حوالے کر دیں. سبحان اللہ. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو خدمت خلق کا جذبہ کچھ فطرت کی طرف سے ودیت ہوا تھا. اس میں ان کا انہماک بہت تھا. بلکہ اگر کہا جائے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے اس شعبے میں ان کی خدمات ناقابل تردید ہیں. آپ جس پہ بھی غور کیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حضرت خضر کے پاس بھیجا ہے جی، تو وہ 3 باتیں جس کا ذکر سورہ کہف میں ہے اور جو حضرت خضر کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں، وہ پورا طور پر خدمت خلق میں ہیں. انہوں نے جس طرح سے اس ملاح کی کشتی کو توڑا ہے، اور پھر آگے چل کے بچے کو جس طرح سے انہوں نے جی مارا ہے، اور پھر آگے بڑھ کر کے دیوار کھڑی کی ہے، جس کے بارے میں اقبال نے بھی کہا ہے، کشتی مسکین و جانے پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش. وہ پورا طور پر خدمت خلق ہے. میں اس کو خدمت خلق ہی کے دائرے میں دیکھتا ہوں. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی معاملہ خدمت خلق کا ایسے ہی تھا. لوگ ان سے دعائیں پوچھنے آتے تھے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے، درخت کے نیچے ٹھہرے تھوڑی دیر کے لیے. اسرائیلی روایت ہے، اس لیے اس کے رجال پہ غور نہ کیجیے گا. درخت نے ان سے کہا کہ موسیٰ، میرے اندر فلاں مرض کی دوا ہے، اگر کوئی مریض تم کو مل جائے تو بتا دینا. آگے بڑھے تک مریض ملا، انہوں نے بتایا. کچھ دنوں بعد میں ملا، اس نے کہا موسیٰ مذاق کرتے ہو. کچھ فائدہ نہیں ہوا. تو یہ آئے درخت کے پاس،
انہوں نے اس کی فہمائش کی تو درخت نے کہا موسیٰ میں نے کہا تھا تاثیر موجود تھی، تم نے کہا تاثیر موجود تھی، وہ آیا لے گیا تاثیر موجود تھی، لیکن جب اس نے اسے پینا چاہا اللہ نے تاثیر سلب کر لی، میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے حق میں شفا نہیں تھی۔ تو اس واقعے میں اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی بیماری دور کرنا، ان کے معاملات حل کرنا، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھیں اپنی ضروریات لے کر کے۔ ایک بار مجلس میں تشریف فرما تھے، خاتون آئیں بوڑھی، مگر رسول اللہ آپ کچھ کہنا فرمائی، کہو تم جہاں کہو مجھ سے بات کر لو، میں کھڑا ہوں تمہاری سننے کے لیے۔ آپ ان کو ضروریات پوری فرماتے تھے۔ پھر جو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا کسی سے کہ میں تیرے پاس بھوکا تھا آیا، تو نے مجھے کھانے کو نہیں دیا، میں بیمار تھا تو نے مجھے دوا کے نظم نہیں کیا، پوری تفصیل ہے اس کے اندر، اس میں کوئی مسلم غیر مسلم، دیندار غیر دیندار نہیں۔ لیکن پھر جو کہے گا وہ آدمی کہ اللہ تو تو سب کو دینے والا، تجھ کو کہ میرا فلاں بندہ آیا تھا، میرا فلاں بندہ، یہ انسان کی خدمت۔ حدیث پڑھی واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یا حضرت خدیجہ کی زبان جو مولانا نے فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقی الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ بالکل یہی وہ اوصاف پنجگانہ ہے جو ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا جب ان کو نکالا گیا بستی سے، لمثلک یا لا یخرج یا ابا بکر انک لتصل الرحم۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ابن الدغنہ نے وہی صفات بتائے تھے جو حضور پاک جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ خدیجہ نے کہی تھی، یہ خدمت خلق۔ بلکہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل کی ایک شخص تکرار ہو رہی تھی، وہ کچھ ابو جہل سے اپنی امانت مانگ رہا تھا، وہ انکار کر رہا تھا یا ٹال مٹول کر رہا تھا، جی، تو لوگوں نے لطف لینے کے لیے اس سے بلا کر کہا کہ وہ جو بیٹھے نا ان سے کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جی اشارہ ہاں، کرتے ہوئے، آپ سے ان سے کہو وہ دلا دیں گے۔ تو لوگوں کو سمجھا کہ جب کہیں گے تو آئیں گے نہیں، آئیں گے تو پھر ہم تماشا دیکھیں گے۔ اس شخص نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور آپ اٹھے اور لوگ تماشا دیکھنے کے لیے متوجہ ہوئے۔ آپ نے جا کر کے ابو جہل سے کہا، ابو جہل گیا تو لوگوں نے سمجھا کہ نعوذ باللہ تلوار وار لینے گیا ہے، نہیں جب وہ آیا تو اس کی تھیلی لے کر کے آیا تھا، اس نے اس کے حوالے کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم یا ابن ہشام جو بھی کہا لوگوں نے، یہ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، رب کعبہ کی قسم میں نے محسوس کیا اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا تو نہ جانے میرا کیا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک لوگوں کی خدمت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ انبیاء کرام کا یہ مزاج ہے۔ پھر جب اس مقام پر ان کی خدمت پہنچتی ہے کہ حد اعتبار تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے چرچے ہوتے ہیں، ان کی شخصیت مسلم ہوتی ہے، تو اگر اس کو ایڈ کر لیا جائے، اللہ نبوت دیتا ہے تو وہ قابل قبول ہوتی۔ اگر طبع میں خبث نہیں ہے اور فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے تو فطرت قبول کر لیتے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے ساتھ خدمت خلق کا جذبہ ایک داعی کے اندر مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ بالکل، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت وہ قبول کرتے ہیں جو کمزور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کا راز یہی ہے کہ روسا عمرہ کو خدمت ضرورت کم پڑتی ہے، جی جی، ان کے اپنے اسباب و ذرائع ہوتے ہیں، ان کے محدود ذرائع، محدود اسباب، ان کے اپنے حالات و مسائل، تو نبی جب ان کی خدمت کرتا ہے تو انہیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ حضرت علیہ السلام کے ساتھ حواریین تھے، جی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جی ہاں بھائی، ابری الاکمہ والابرص باذن اللہ ووحی الموتى باذن اللہ، جی، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ یہ سب رفاقی کام ہیں اور جس کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے۔ تو اچھا اب آپ دیکھیں آج بھی کرسچینٹی جہاں تبلیغ بالکل نہیں ہے، لیکن انہوں نے پول نے اور دوسروں نے اس کا ایک نظام پھیلایا کہ ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ آئیں، ہمارا دین پھیلے۔ آج بھی وہ خدمت ہی کو بنیاد بناتے ہیں۔ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق قبل النبوہ و بعد النبوہ، جی، قبل النبوہ یقیناً ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے گویا ان اخلاق کا متصف بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی یقیناً وہ گناہوں سے الحمدللہ قبل النبوہ بعد النبوہ بھی پاک ہوتے ہیں، اگرچہ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس موقع پر پیارے رسول کا حلف الفضول کا قصہ اگر ذکر کر لیں، میں ابھی ذکر کرنے ہی والا تھا، پوچھنے والا تھا، ماشاءاللہ آپ نے میری زبان سے چھین لیا اس کو۔
ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتظار کرنے کا شکریہ۔ ہم مفتی مدرس حرم سے سنیں گے حلف الفضول کا واقعہ اور خدمت خلق میں کتنا بڑا رول رہا اور آج اس کی کتنی ضرورت ہے تاکہ معاشرے میں امن رہے۔ حلف الفضول کا قصہ ہے کہ نبوت سے پہلے اور جو مکے کے اندر تاجر لوگ آتے تھے جی، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کو ان کے مال اموال چھین لیتے تھے تجارت کے، ان کے پیسے نہیں دیتے تھے۔ کچھ غیرت مند، اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب کے بہت سے ایسے افراد تھے جنہوں نے الحمدللہ بہت پاک زندگی گزاری، اور پھر الحمدللہ اسلام میں بھی جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام۔ ينفع الناس بھی ہے، لیکن خیارہم فی الجاہلیہ، تو کچھ لوگ تھے جو فضل کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے ان کو غیرت آئی اور کہا کہ اللہ کے شہر میں اللہ کے گھر کے پاس ظلم ہو رہا ہے، ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ کوئی بھی مظلوم ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ اس میں زبیر بن عبد المطلب کا نام بھی آتا ہے۔ زبیر بن عبد المطلب، مطعم ابن عدی کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت فرمائی اور آپ نے بھرپور الحمدللہ رول ادا کیا، لوگوں کی مدد کیا آپ نے۔ بلکہ اسلام کے اندر پیارے رسول اس کی تمنا کرتے تھے کہ اگر اس طرح کے کسی معاہدے کی طرف کوئی بلائے ہمیں تو اسلام میں بھی اس طرح کے معاہدہ کروں گا۔ ایک چیز جو خاص طور پہ معاہدے کا خلاصہ مولانا جو ان لوگوں نے اتفاق کیا تھا، پیارے رسول کے خلاف، نہیں حلف الفضول میں جو معاہدہ ہوا تھا کہ مکے میں اگر کوئی کسی پر ظلم ہوگا تو حق دلائیں گے مظلوم پر، وہ ذرا سنائیے۔ وہی میں کہہ رہا تھا کہ کسی بھی مظلوم کے اوپر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں تھے، ابھی نبوت سے آپ سرفراز نہیں ہوئے تھے اور لوگ ظلم کرتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت آگے دینی تھی اللہ تعالیٰ کو، اسی کا گویا پیش خیمہ پہلے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو کر کے اور معاہدہ کیا کہ کوئی بھی آئے گا ہم اٹھ کر کے ان کی مدد کریں گے، ان کی مظلومیت کو ختم کرنے کی، ان کے حقوق کو دلانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہاں کسی خاص قبیلے، اور چونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عالمی، اس میں نہ کوئی خاندانی رفعت اور نہ خاندانی تمیز کی بات ہے، اس وجہ سے پیارے رسول نے اپنے قبیلے کے خلاف، گویا قریش جو سب سے بڑے قبیلے کے لوگ سمجھے جاتے تھے اور بہت ہی قوی اور طاقتور سمجھے جاتے تھے، ان کے خلاف آپ نے دوسرے قبیلوں کی مدد کے لیے آپ نے الحمدللہ لوگوں کو ابھارا اور خود آپ اس میں شریک رہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اصل یہی ہے کہ کوئی بھی شخص ہو مظلوم کی مدد بہرحال کرے، اور بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے، پیارے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے رسول نے فرمایا ہے وَاتَّقِ دعوۃ المظلوم، کیونکہ جب ان کو پیارے رسول نے گورنر بنا کر کے یمن بھیجا تو کہا کہ پہلے ان کو اس چیز کا حکم دینا ہے اور فلاں چیز کا حکم دینا ہے۔ آخر میں جب آپ نے فرمایا کہ ان کے مال کا زکوٰۃ لینا ہے اور مالداروں سے لے کر کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، پھر آپ نے ان کو ڈرایا وَاتَّقِ دعوۃ المظلوم، یعنی گویا گورنری کی طاقت سے ہو سکتا ہے کسی کے اوپر تھوڑی زکوٰۃ فرض ہو، زیادہ لے لیں، یا مال اچھے سے اچھا زکوٰۃ میں لیا جائے، حالانکہ شریعت کا قانون ہے کہ بیچ کا مال لیا جائے، کہ ردی بھی نہ ہو آخری درجے کا اور اونچے درجے کا نہ ہو، بیچ کا لیا جائے۔ تو پیارے رسول نے ان کو مخاطب کر کے کہا دیکھو ولایت کے غرور میں، گورنری کے عہد کی طاقت میں کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ وَاتَّقِ دعوۃ المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اللہ اور اس کی دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب۔ حلف الفضول کا جو واقعہ آپ نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے کچھ غیرت مند لوگ جمع ہو کر مکے میں ظلم ہونے نہیں دیں گے، جی اس طریقے سے آپس میں جو اگریمنٹ کیا، آج کے ماحول میں خاص طور پر ہندوستان جیسی زمین میں اتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ کیا ایسے اگریمنٹ جی محلے میں، بستیوں میں، شہروں میں، جی کیا ضرورت نہیں آج کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر، جی چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اور اسی طریقے سے دوسرے جو بھی ہیں پورے محلے میں، جی سب کے ساتھ مل کر ہمارے درمیان اگریمنٹ ہو کہ ہمارے محلے میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ملک میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، اگر ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے،
مولانا رضوان رفیقی صاحب ذرا اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیں کہ آج کتنا اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے وہ کام کیا اور خواہش کی کہ اگر ایسے اگریمنٹ کی طرف مجھے اسلام میں بھی دعوت دی جائے تو میں ضرور اس میں شریک رہوں گا, اور فرمایا کہ اس اگریمنٹ کے بدلے میں اگر مجھے لال اونٹ بھی دی جائے تو میں قبول نہیں کروں گا. جی تو آج کتنی ضرورت ہے کہ ہم امن اور شانتی کو قائم کرنے کے لیے ہمارے محلوں میں, ہمارے ملک میں, ہماری بستی میں آپس میں مل جل کر ایسا کام کریں, کیونکہ عام طور پر جو فسادات ہوتے ہیں وہ چند فرقہ پرست عناصر ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ہے اکثریت نہیں ہیں, وہ اقلیت میں ہیں, لیکن ان کی اپنی مصلحتوں کی بنا پر نعوذ باللہ ایسا کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے معصوموں پر ظلم ہوتا ہے, کمزوروں پر ظلم ہوتا ہے. تو لہٰذا کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم ایسا سسٹم آغاز کریں انشاءاللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد. بڑا اچھا موضوع ہے خدمت خلق اور دعوت دین کے تعلق سے. میرا بھی یہی کہنا ہے, جیسا کہ ہم سے پہلے فاضل علماء فرما چکے ہیں, کہ دعوت دین صرف زبان سے کہنے کا وہ نہیں ہے, بلکہ خدمت خلق ہی کے ذریعے لوگ دعوت دین اور داعی کی شخصیت کو ناپتے ہیں. وہ اپنا اٹیچمنٹ دعوت سے کم, یا جس چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اس سے کم, اور داعی کے کردار سے زیادہ محسوس کرتے ہیں. آپ کسی بھی معاشرے میں دیکھیں, سماج میں دیکھیں, محلے میں دیکھیں, آدمی دیکھا جاتا ہے, ناپا جاتا ہے کہ اچھا وہ بات کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس کی بات پہ یقین کیا جانا چاہیے, وہ صحیح بات کہہ رہا ہوگا. اور بہت ہی پیاری مثالیں آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کی سیرتوں سے. وہی تعبیر, وہی چیزیں جو ہے صحابہ کرام کی جو ہے شخصیت میں بھی جو ہے ہمیں ملتی ہے. حضرت ابو بکر ہوں, حضرت عمر ہوں, یعنی آپ اس وقت کے امیر المومنین ہیں, لیکن پھر بھی اپنے محلے کا, اپنے گھر کا. اور یہ دیکھیے, میں صرف ایک جملہ سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ اگر عراق میں بھی کوئی بکری فرات کے کنارے اگر کوئی بکری ٹھوکر کھا کر کے جو ہے گرتی ہے تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے کیوں راستہ ہموار نہیں کیا. اللہ. یعنی خلق کا جو تعلق ہے, کہ وہ جیسا مولانا محترم نے فرمایا کہ صرف انسانیت ہی نہیں, انسان نہیں, بلکہ اس میں تمام مخلوقات اس میں شامل ہیں. آپ نے مثالیں بھی دی. تو یہ جو تصور ہوتا ہے ایک داعی کا, جو دین کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو محسوس کرتا ہے کہ وہ کہیں بھی کوئی ہو, کسی ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہو. بہت اچھی بات آ رہی تھی حلف الفضول کے تعلق سے. اب تو حالات ایسے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمان ہی, غیر مسلم معاشرہ بھی ہے, وہ بھی کبھی ظلم کی حمایت نہیں کرتا, ان کا بھی نقصان ہے. ابھی کتنے بھی فسادات ہندوستان میں ہوئے ہیں پہلے بھی, اور ہم لوگ جب پلے بڑے ہیں اور جوان ہوئے ہیں جس معاشرے میں, ہم لوگوں نے بھی 92 کے اور اس کے بعد کے حالات دیکھے ہیں. جو نوجوان گرفتار کیے گئے, ان کے معصوم نوجوانان جو یعنی بالکل ایسے چارج میں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا, تو ان کی حمایت میں وہ لوگ آئے جن کا کہ دین اسلام سے نہیں تعلق تھا. وہ لوگ تھے جو کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, اور ان لوگوں نے حکومت سے اور وکلا کی مدد سے ایسی چیزیں تیار کی جس کے نتیجے میں جو ہے بہت سارے معصوم نوجوان جو ہے جیل کی باہر آئے. خود جو ظالم لوگ تھے ان کے خلاف گواہی دینے والے بھی غیر مسلم بھی تھے. تو یہ چیز ضرورت ہے کہ ظلم کے خلاف اس میں مسلمان اور مسلمانوں کے مکاتب فکر اور دوسرے بھی مسلمان نہیں, اس سے آگے انسانیت کے بیس پہ بھی دوسرے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے. وہ جو خیار کا تصور ہے, مولانا فرما رہے تھے کہ خیارکم فی الجاہلیہ, تو موجودہ جاہلیت ہو یا پہلے کی جاہلیت, وہ خیار تو ہر جگہ پائے جائیں گے. اچھے لوگ, تو اچھے لوگوں کو جمع کیا جائے, اور اس طرح سے, کیونکہ ظلم کرنے والے وہ بزدل بھی ہوتے ہیں, یہ چیز بھی, اور وہ کم بھی ہوتے ہیں, بزدل بھی ہوتے ہیں. انہیں تو اصل چیز کوئی کھڑا نہیں ہوتا. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ سناٹا ہے تو ایسی صورت میں وہ کھڑے ہونے کی ہمت کرتے ہیں. جب وہ دیکھیں گے کہ سامنے بھی طاقتور لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں, ایک محاذ ہے, تو وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں گے. تو یہ سے اس طرح کے معاہدوں کی, ایگریمنٹ کی, بلکہ فورم کی ضرورت ہے. تنظیموں کے ذمہ داران بھی ہیں, ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کچھ ایسا فورم بنایا جائے کہ ہندوستان کی سطح پہ اور عالمی پیمانے پہ, علاقائی سطح پہ, محلے کی سطح پہ, جس کو کمیٹیاں کہا جاتا ہے, محلے کی کمیٹی ایسے افراد پہ مشتمل ہو جو سنجیدہ قسم کے لوگوں پہ ہو, جو بااثر لوگوں پہ مشتمل ہو, جو ظلم کی تائید کرنے والے نہ ہوں بلکہ ہر وقت عدل کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہوں. تو ایسے لوگوں کو کئی سطحوں پہ, ملکی سطح پہ, صوبائی سطح پہ, نچلی سطح پہ یہ فورم اس طرح کے بنائے جانے چاہیے. ہاں الحمدللہ,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے خدمت خلق کا کیسا نمونہ پیش کیا، یعنی بڑے فساد کو جو ابھار رہا تھا اپنا سر، آپ نے اس کو دبایا اور کہا کہ سارے قبیلے کے لوگ ایک چادر لائیے، اس میں حجر اسود کو رکھتا ہوں اور سارے لوگ اس کے ایک ایک کونے کو پکڑ لیں اور سارے قبیلے اس میں شریک ہو جائیں، یہ اعزاز سب کو مل گیا۔ تو الحمدللہ خدمت خلق بھی ہوا اور اس طرح سے معاشرے اور سماج کا ایک بڑا فساد جو ہونے والا تھا وہ دب گیا۔ تو الحمدللہ اگر آج امت کے باصلاحیت لوگ، امت کے پڑھے لکھے لوگ، تاکہ سماج میں رہنے والے برادران وطن، اس میں بھی کچھ اہل خیر سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کو ساتھ لے کر کام کریں تو ہم اپنے سماج اور معاشرے میں خدمت خلق کرتے ہوئے اسے امن و امان بھی فراہم کر سکتے۔ جی، اختلافات کا حل نکالنا، ابھی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کو مزید منظم کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، مؤثر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، مظلوم کے تعلق سے ایک حدیث مجھے بہت یاد آئی جو آج مسلمانوں کو یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو اپنے صحیحہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی کو قبر میں حکم ہوا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، تو وہ رونے کی گائے لگا تو قبر میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کہا کہ 1 کوڑا لگایا جائے گا۔ جب 1 کوڑا لگایا گیا تو پوری قبر اس کی آگ سے بھر گئی۔ تو جب اس کو افاقہ ہوا تو اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو ٹھیک ہے کہ مجھے سزا دی گئی، لیکن یہ تو بتایا جائے کہ کس جرم میں سزا دی گئی۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انک صلیت صلاۃ بغیر طہور ومررت علی مظلوم فلم تنصرہ، کہ تو نے ایک وقت کی نماز بغیر طہارت کی پڑھی تھی اور ایک مظلوم کے پاس سے تیرا گزر ہوا لیکن تو اس کی مدد نہیں کی۔ تو اسلام میں اگر کوئی آدمی طاقت رکھتا ہے اور اس کے باوجود مظلوم کی مدد نہیں کرتا ہے تو یہ ایک سنگین جرم مانا جاتا ہے، اس لیے کہا انصر اخاک ظالما اس سے دوسری حدیث ہے لتأخذن علی تاکید، لام تاکید اور نون تاکید مثقلہ عربی میں کہا جاتا ہے، لتأخذن علی ید الظالم ولا تأترنہ علی الحق اطرا، زبردستی ظالم کا ہاتھ پکڑ کے اس کو حق پر مجبور کرو۔ اور یقیناً اگر چند آدمی اکٹھا ہو جائیں اس کو غلط کہنے والے تو اس کو بھی احساس ہوگا، نہیں تو ٹاٹ باہر کرو، بائیکاٹ کرو، اور تاکہ وہ مجبور ہو جائے لوگوں پر ظلم نہ کرنے اور عدل و انصاف پر۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا ظالم کی کیسی مدد کریں، مظلوم کی تو مدد کرتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کیسی ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لو، ظلم سے روک لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں، اس دھرتی میں امن و شانتی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، اگلے حلقے میں کچھ اور موضوعات لے کر دعوت دین اور خدمت خلق کے موضوع پر ہم آئیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔